حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سردار آدمی تھے، وزادار تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینے بھیجا تو مسلمان ہو گئے۔ احد میں بھی حضور کے ساتھ گئے، بدر میں بھی ساتھ گئے، خندق میں گئے۔ ایک زخم لگ گیا حضرت سعد بن معاذ کو۔ قربان جاؤں، کیا شان ہے جناب سعد بن معاذ کی۔ جب زخم لگ گیا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں یا مسجد کے قریب خیمہ لگایا تو نبی پاک نے 2 دفعہ اپنے دست مبارک سے ان کے زخم کو داغا، سمجھے 2 دفعہ مرہم پٹی فرمائی۔ اور ایک روایت یوں ہے کہ دن میں 2 دفعہ حضور مرہم پٹی کرتے۔ اور یار آپ محسوس تو کریں، یعنی نبی پاک مرہم پٹی کرتے، یعنی دست مبارک سے حضور مرہم پٹی کرتے۔ یہ درویشی ہے، یہ حسن ہے، یہ وقار ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، مالک میرا نا قریش مکہ سے لڑنے کا اس لیے ارادہ تھا کہ انہوں نے تیرے نبی کو بڑا ستایا ہے، بڑی تکلیفیں دی، حرم مکہ سے انہوں نے حضور کو پریشان کر کے نکالا۔ کہا اے اللہ اگر قریش مکہ کے ساتھ کوئی اور جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ موقع بڑا اچھا ہے، زخم بھی لگا ہوا ہے اور تیرے محبوب کے قدموں میں بھی رہتا ہوں، اللہ مہربانی فرما، اللہ مہربانی فرما۔ ظہر کی نماز پڑھا کے حضور نکلے تو شور ہو رہا تھا کہ ان کے خیمے سے تو خون نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی ان کے خیمے میں پہنچے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے 3 جملے لکھے ہیں، 3 جملے۔ اتنے جب حضور آئے تو حضرت سعد بن معاذ کے سرانے نبی پاک بیٹھ گئے تو حضرت سعد نے 3 باتیں کی۔ عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج نبوت کھول کے دیکھو، 3 جملہ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ۔ حضور سرانے بیٹھے ہیں، آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا، تیرا تے کچھ بھی نہیں جانا سجنا، جے کر پا جائیں پھر تو جے تو سرانے آن کھلو میں تے پردہ رہ جائی میرا، جے تو سرانے آن کھلو میں تے واہ واہ پردہ رہ جائے میرا، سوکھا نکلے ساوے ظہوری، جے کدی ویکھ لواں مکھ تیرا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرانے کھڑے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے آخری ہجر کی لی، روح پرواز کر گئی۔ حضور کبھی خیمے میں یہاں قدم رکھتے، کبھی تھوڑا ہٹا کے رکھتے، لمبے لمبے قدم۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں جنازہ پڑھنے، 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے جنازہ پڑھنے آئے ہیں۔ 70,000 کو معمولی جنازہ ہے؟ معمولی جنازہ ہے؟ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہوئے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کے جنازے کو میرے نبی نے کندھا عطا فرمایا ہے، حضور نے کندھا دیا۔ مجھے یوں لگتا ہے یہ جنازہ عرش کے قریب پہنچ گیا تھا، اس لیے کہ رسول کریم نے کندھا عطا فرمایا ہے۔ دیکھو جو میدان جہاد میں دعائیں مانگیں شہادت کی، جو جذبے پیدا کریں شہادت کے، ان درویشوں کا کمال دیکھو۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 جملے اور سنیں۔ حضور فرمانے لگے سعد کی وفات سے نا اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ جب ان کو دفن کر کے لوگ واپس آئے تو کہتے ہیں نبی پاک اتنے آنسو بہا رہے تھے کہ داڑھی پہ گر رہے تھے۔ اور ایک شخص نے آ کے کہا حضور یہ میں نے قبر کی مٹی دیکھی ہے، سعد کی تو قبر سے بھی خوشبو آتی۔ بن مالک کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے، غریب آدمی تھا، تھوڑی سی ترکاریاں، تھوڑے سے پھل، تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پہ رکھ کے لاتا۔ چھابڑی فروش کہتے ہیں آپ، ریڑی والا۔ وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا اور لا کے نا مدینے والے محبوب کو تازی سوغاتیں گاؤں کی دیتا، اور حضور اسے شہر کی چیزیں دیتے۔ اور حضور پتہ کیا فرماتے؟ یعنی یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے۔ نبی پاک فرماتے یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے یہ سجن ہے میرا، یہ میرا پرنڈو ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ حضور اس سے باتیں کرتے، صحابہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور ہنس پڑتے۔ ہم نہ کبھی حضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دیہاتی آ جائے نا، ظاہر نام تھا اس کا۔ اب یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیچتا تھا، لا کے سر پہ رکھ کے لاتا تھا، چھابڑی والا تھا، ریڑی والا تھا،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے تو وہ دکان پہ کھڑا ہے، اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، شہر کی خرید رہا ہے۔ یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے، مولوی صاحب نہیں کرتے، یہ کام ایس ایچ او بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ پھول لگے ہوئے ہیں۔ سنو میرے یارو، یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا، یہ رنگ ہے فقیر کو غلام کو عزت دینے والا۔ وہ اپنے دھیان خریداری کر رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے تو حضور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے۔ یار نہیں یار کے لیے اٹھاتا، چھپتا چھپاتا پہنچتا ہے۔ اور یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی سٹاف کی، میں نہیں بات کر رہا وزیر اعظم اور صدر کی، میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا، میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں، میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا محبوب آ رہا ہے معراج پہ تو 2 منٹ ملیں گے زیارت کے لیے، نبی صفیں باندھ کے مسجد اقصی میں انتظار کریں۔ او غریبو، تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا۔ چپ کے حضور گئے، وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے، چھابڑی والا ہے، ریڑی والا ہے، ریڑی والا، ریلی والا، اور میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں، وہاں پہنچا دیتے، اٹی والی یہ تیری خیر ہو گئی۔ او بھائی کیا انداز ہے! میرے رسول پاک نے نا پیچھے سے جا کے نا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ، یہ سجن کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور نا تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے، جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا، مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے۔ آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں، آج لوگوں کو پتا چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے تو یہ چھپی ہوئی نہیں